بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 112 ہے، جس کا عنوان ہے بدایۃ المجتہد کی کتاب الطلاق کا الجملۃ الثانیہ، اور انشاءاللہ آج ہم والقول الثانی سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 111 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی۔ مختصر تشریح کے دوران ہم نے جن چیزوں کی وضاحت کی تھی ان میں ایک امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل تھی، اور پھر ہم نے تحریم کے لفظ سے طلاق دینا اس کے بارے میں مفصل گفتگو کی تھی کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو انت علی حرام یعنی تحریم کے لفظ کے ساتھ طلاق دینے کی کوشش کی تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو چونکہ فقہا کا اس بارے میں اختلاف تھا تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کی ہے، اور فقہا کے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، تو جن میں سے پچھلے سبق میں ہم نے پہلا قول القول الاول کے نام سے پڑھا تھا کہ پہلا قول کیا تھا، تفصیلاً ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اور باقی آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم انہی اقوال کی تفصیل بیان کریں گے جو کہ انت علی حرام طلاق دینے کی صورت میں فقہا کے اقوال ہیں۔ تو پہلا قول ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا، اور دوسرا قول آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ انت علی حرام کہا اپنی بیوی کو کسی نے، تو اس کے بارے میں فقہا کیا کہتے ہیں۔ ایک قول ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا، دوسرا آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ ایسے ہی آج کے سبق میں ہم اسی مسئلے کے حوالے سے فقہا کا تیسرا قول بھی پڑھیں گے، اور ایسے ہی چوتھا قول بھی آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے، اور پانچواں قول بھی فقہا کا پڑھیں گے، اور ایسے ہی چھٹا قول بھی آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی بدایۃ المجتہد کے مصنف نے 7 اقوال ایک ہی مسئلے کے بارے میں فقہا کے بیان کیے ہیں، تو ایک قول پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا، 5 اقوال ابھی ہم آج کے سبق میں پڑھتے ہیں، اور ایک قول رہ جائے گا وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے، آپ کے سامنے ہے، بالکل آسان اور انتہائی زیادہ سہل عبارت ہے، تو دیکھتے جائیے۔ والقول الثانی، دوسرا قول یعنی انت علی حرام کے بارے میں دوسرا قول، انہو ان نوا بذالک ثلاثا فہی ثلاث، کہ یہ ہے کہ اگر اس نے نیت کی بذالک اس سے یعنی لفظ تحریم سے طلاق دینے کی صورت میں ثلاثاً 3 طلاقوں کی، فہی ثلاث تو پھر 3 ہی طلاقیں واقع ہوں گی۔ وَإِن نَوَا وَاحِدَةً، اور اگر اس نے ایک کی نیت کی تو فہی واحدۃ بائنۃ، تو ایک طلاق واقع ہوگی لیکن بائنہ ہوگی، یعنی طلاق بائن واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَإِن نَوَا یمیناً، اور اگر شوہر نے نیت کی قسم کی، فَهُوَ یمین، تو وہ یمین ہو جائے گی، یکفرھا، پھر وہ اس کا کفارہ دے گا۔ 3 صورتیں ہو گئی ہیں، یاد رکھیے گا۔ پہلی یہ ہے کہ اگر اس نے 3 کی نیت کی تو 3، 1 کی نیت کی تو 1، لیکن وہ طلاق بائن ہوگی، اور اگر اس نے یمین کی نیت کی تو پھر یمین ہو جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقًا وَلَا يَمِينًا، اور اگر اس نے کسی قسم کی کوئی نیت نہیں کی، انت علی حرام کہا لیکن لم ينوی به طلاقًا، نہ تو طلاق کی نیت کی، ولا یمینا، اور نہ قسم کی نیت کی، فلیس بشیء، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ طلاق ہوگی، نہ یمین ہوگی، نہ قسم ہوگی۔ یہ کذبۃ، تو پھر یہ جھوٹ تو شمار ہوگا۔ وقال بهذا القول الثوری، اور یہ جو قول ہے یہ امام ثوری رحمہ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ آپ کے سامنے ہے، انتہائی آسان ہے کہ اگر اس نے انت علی حرام کہہ کر 3 کی نیت کی شوہر نے تو 3 ہو جائیں گی، 1 کی نیت کی تو طلاق بائن ہو جائے گی، قسم کی نیت کی تو قسم ہو جائے گی، اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی نیت نہ کی، نہ طلاق کی، نہ یمین کی، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ والقول الثالث، تیسرا قول یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہو یکون ایضا ما نوا بہا، کہ ایسے ہی جیسے پچھلے مسئلے میں تھا نیت کے اوپر دار و مدار ہوگا، یعنی ما نوا بہا، جس کی اس نے نیت کی ہے، ایضاً ایسے ہی وہی کچھ ہوگا۔
وَإِن نَوَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، اگر اس نے ایک کی نیت کی ہے تو پھر ایک واقع ہوگی، او ثلاثاً فثلاث، یعنی اور اگر اس نے 3 کی نیت کر لی تو فثلاث، پھر 3 ہی واقع ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی پچھلے مسئلے کی طرح ہی ہے، جیسے پچھلے مسئلے میں امام سری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک کی نیت کی ایک، 3 کی نیت کی تو 3، ایسے ہی یہاں پر بھی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْوِ شَيْئًا، اور اگر اس نے کسی بھی چیز کی نیت نہیں کی، فَهُوَ يَمِينٌ، تو پھر یمین ہو جائے گی، پھر قسم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہی فرق ہے پچھلے اور اس قول کے درمیان۔ پچھلے قول میں تھا کہ اگر اس نے یمین کی نیت کی تو پھر یمین بھی ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے کوئی نیت نہیں کی تو پھر یمین ہو جائے گی، یکفرھا، پھر وہ اس کا کفارہ دے۔ وَهَذَا الْقَوْلُ قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ رحمہ اللہ، اور یہ جو قول ہے اس کا فرمانے والا حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، مائنر سا، بالکل چھوٹا سا فرق ہے پچھلے قول اور اس قول میں، یعنی اس میں یہ تھا کہ قسم کی نیت کرے گا تو قسم ہو جائے گی، لیکن اس میں یہ کہ اگر وہ کوئی بھی نیت نہ کرے تو پھر قسم ہو جائے گی۔ والقول الرابع سے مصنف چوتھا قول بیان کر رہے ہیں کہ انت علیہ حرام، کسی نے کہا تو فقہا کی کیا آ رہا ہے، تو 3 اقوال ہمارے مکمل ہو گئے۔ چوتھا قول یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان ینوی فیہا فی موضعین فی ارادۃ الطلاق و فی عددہ، کہ دونوں جگہوں میں ان ینویہ نیت کا اعتبار ہوگا، وہ دونوں جگہ کون سی ہیں؟ فی ارادۃ الطلاق، طلاق مراد لینے میں، و فی عدد، اور طلاق کی تعداد مراد لینے، دونوں جگہوں میں نیت کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی انت علیہ حرام کسی نے کہا تو اب اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، تو شوہر کی نیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو نیت ہوگی، اگر اس کی ارادہ طلاق ہوگا، طلاق کی نیت ہوگی تو طلاق ہو جائے گی۔ ایسی ہی تعداد طلاق میں بھی اس کی نیت کو دیکھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا ارادہ 1 طلاق دینے تھا کا یا 2 یا 3، کتنی طلاق دینے کا تھا، تو دونوں جگہوں پر ارادہ طلاق میں اور اس کی تعداد میں نیت کا اعتبار ہوگا۔ فما نوا کانا ما نوا، تو جو اس نے نیت کی ہوگی اس کی نیت کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ فإن نوا واحدۃ، اگر اس نے ایک کی نیت کی تو کان رجعیا، تو پھر وہ 1 طلاق رجعی ہوگی۔ وإن اراد تحریمها بغیر طلاق فعلیہ کفارۃ یمین، اور اگر اس نے ارادہ کیا تھا بغیر طلاق کے ہی اس عورت کو اپنے اوپر حرام کرنا، یہ ارادہ اس نے کیا تھا، یہ نیت تھی اس کی، تو کفارۃ یمین، تو پھر اس شخص کے اوپر یمین کا کفارہ لازم ہو جائے گا۔ وہو قول الشافعی رحمہ اللہ، اور یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ چوتھے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں جگہوں میں ارادہ طلاق یعنی طلاق مراد لینے میں اور اس کی تعداد مراد لینے میں نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ طلاق کا ارادہ رکھتا ہے تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر وہ 1، 2 یا 3 جتنے کے بھی نیت کرتا ہے تو اتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے 1 کا ارادہ کیا تو وہ طلاق رجعی ہوگی، طلاق بائن نہیں ہوگی۔ لیکن پچھلے قول میں، قول ثانی میں ہم نے پڑھا تھا امام سوری رحمہ اللہ کے نزدیک کہ اگر اس نے 1 کی نیت کی تو وہ طلاق بائن ہوگی، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں طلاق بائن نہیں ہوگی بلکہ طلاق رجعی ہوگی۔ اور ہاں اگر اس نے بغیر طلاق کے ہی اس عورت کو اپنے اوپر حرام کرنے کی نیت کی تھی تو فعلیہ کفارۃ یمین، تو پھر اس کے اوپر یمین کا کفارہ لازم ہو جائے گا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ آگے دیکھیں، والقول الخامس، 5واں قول ذکر کیا جا رہا ہے، انہ ینوی ایضا فی الطلاق و فی العدد، تو ایسے ہی جیسے پچھلے قول القول الرابع میں تھا کہ تعداد طلاق اور طلاق میں دونوں جگہوں پر نیت کا اعتبار ہوگا، تو اسی طریقے سے یہ قول بھی ہے کہ نیت کا اعتبار ہوگا۔ فإن نوى واحدة كانت بائنة، اگر اس نے 1 طلاق دینے کی نیت کی تھی شوہر نے تو کانت بائنة، تو وہ طلاق بائن شمار ہوگی، ٹھیک ہے۔ فإن لم ينوي طلاقا كان يمينا، اور اگر اس نے کسی بھی قسم کی طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو کان یمینا، تو پھر وہ طلاق نہیں بلکہ قسم ہو جائے گی، یمین ہو جائے گی۔ وَهُوَ مُولٍ، اور یہ شخص ایلا کرنے والا ہو جائے گا، یعنی یہ انت علیہ حرام کہنے سے ایلا کرنے والا ہو جائے گا۔ ایلا آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہوگا، ایلا کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی عورت کو اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ ایلا ہوتا ہے۔ تو وہ مولن، تو وہ
الا کرنے والا ہو جائے گا اگر اس نے کوئی بھی طلاق کی نیت نہیں کی تھی۔ فَإِن نَوَى الْكَذِبَ، اگر اس نے جھوٹ کا ارادہ کیا تھا، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، تو پھر کوئی بھی چیز لازم نہیں ہوگی، نہ وہ الا کرنے والا ہوگا، نہ ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ وَهَذَا الْقَوْلُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، اور یہ قول جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا ہے۔ ٹھیک ہے، القول الخامس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس نے نیت کی ہے طلاق کی تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ تعداد کا بھی اعتبار طلاق کے اوپر ہوگا، تعداد کا اعتبار بھی نیت پہ ہوگا کہ اگر اس نے ایک کی نیت کی ہے تو ایک ہوگی، تین کی نیت کی ہے تو تین ہوگی۔ اگر وہ ایک طلاق کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر وہ طلاق بائن ہوگی، اور اگر اس نے طلاق کا ارادہ نہیں کیا تو پھر وہ یمین ہو کر الا کرنے والا ہو جائے گا۔ والقول السادس، چھٹا قول یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے، انہا یمین یکفرها ما یکفر الیمین، کہ انت علیہ حرام کسی نے کہا تو وہ قسم ہے، یکفرها وہ اس کا کفارہ دے، ما یکفر الیمین جو کہ یمین کا یعنی قسم کا کفارہ دیا جاتا ہے وہ کفارہ دے دے۔ کوئی طلاق ولاق واقع نہیں ہوگی، کوئی عجیب بائنہ نہیں ہوگی، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، بس وہ قسم اٹھانے والا ہو جائے گا، اور لہٰذا جو قسم کا جو یمین کا کفارہ دیا جاتا ہے وہ دے دے گا۔ الا ان بعض هؤلاء قال، لیکن اس گروہ میں سے فقہا کے اس گروہ میں سے بعض کا کہنا ہے کہ یمین مغلظۃ، کہ یہ یمین مغلظہ ہوگی، یمین مغلظہ یعنی شدت والی ہوگی۔ وہو قول عمر بن مسعود، یہ حضرت عمر بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ وابن عباس و جماعت من التابعین، ابن عباس کا اور تابعین کی ایک پوری جماعت کا یہ کہنا ہے کہ یمین مغلظہ ہو جائے گی۔ پیچھے والی بات ذہن میں رکھیں تو پھر بات سمجھ آئے گی، یعنی انت علیہ حرام کہہ کر اس کے اوپر کفارہ یمین لازم ہو جائے گا، اور یمین مغلظہ ہوگی، یہ قول ان اصحاب کا ہے۔ وقال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وسئل عنہا، جب آپ سے اس قسم کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی اس آیت مبارکہ کے بارے میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ خرجہ البخاری و مسلم، امام بخاری نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اس کی تخریج کی ہے۔ انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، ذهب الی الاحتیاج بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے انہوں نے استدلال کیا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ لما تحرم، کیوں حرام کرتے ہو، ما احل اللہ لک، اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر حرام ہے کیوں کرتے ہو۔ لہٰذا وہ قسم ہو جائے گی اور وہ عورت اس پر حرام نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا کیوں تم ان کو انت علیہ حرام کہہ کر اپنے اوپر حرام کرتے ہو۔ لہٰذا یہ ہمارے 6 اقوال ایک ہی مسئلے کے بارے میں فقہا کے ہو گئے کہ انت علیہ حرام کسی نے کہہ دیا تو اس کا کیا حکم ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چند اقوال ذکر کیے ہیں فقہا کے، جن میں دوسرا قول پڑھا ہے، تیسرا قول پڑھا ہے، چوتھے قول کا تذکرہ کیا، اور 5ویں قول پر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور آخر میں ہم نے چھٹا قول بھی آج کے سبق میں ذکر کر لیا ہے۔ القول الاول پچھلے سبق میں ہو چکا تھا، اور القول السابع یعنی 7واں قول جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم بات کریں تو وہی سوال کہ جی عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح کریں، اور انت علیہ حرام کے بارے میں فقہا کے مختلف اقوال بیان کریں، یعنی فقہا کی یہ جو آراء ابھی ہم نے پڑھی ہیں اقوال کی صورت میں، ان میں سے ہم نے بیان کرنی ہوں گی اگر یہ سوال پوچھے جائے کہ انت علیہ حرام کے بارے میں فقہا کی کیا آراء ہے، کیا اقوال ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 113 میں انشاءاللہ ہمارا یہی عنوان بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا الجملۃ الثانیہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں والقول السابع یعنی 7ویں قول سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو،
اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔